بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا نے روسی صدر پوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کو دوسری جنگ عظیم کی یادگاری تقریبات میں مدعو کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کی جانب سے اسے امریکہ کے خلاف سازش کے طور پر استعمال کرنے کی تردید کی ہے۔ گزشتہ روز دوستو، صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک سخت پوسٹ میں اپنے چینی ہم منصب صدر شی جن پنگ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میری طرف سے صدر پوٹن اور کم جونگ ان کو گرمجوشی سے سلام پہنچا دینا جب آپ امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہوں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ غیر ملکی مہمانوں کو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے 80 سال مکمل ہونے پر مدعو کیا گیا تھا۔ چائنا کا دوستوں کہنا ہے کہ یہ دعوت اس لیے دی گئی تھی کہ امن پسند ممالک اور اقوام کے ساتھ مل کر تاریخ کو یاد کیا جائے، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، امن کو عزیز رکھا جائے اور مستقبل تخلیق کیا جائے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چائنا کا کسی بھی ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو فروغ کبھی کسی تیسرے فریق کے خلاف نہیں ہوتا۔ یورپی یونین نے بھی دوستوں کہا تھا کہ صدر شی جن پنگ، صدر پوٹن اور کم جونگ ان کا ایک ساتھ نظر آنا ایک مغرب مخالف نئے عالمی نظام کی تشکیل کی کوشش ہے، اور یہ قواعد پر مبنی بین الاقوامی نظام کے لیے براہ راست ایک چیلنج ہے۔ چائنا نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین کی اعلیٰ اہلکاروں کے بیانات نظریاتی تعصب سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بنیادی تاریخی علم سے خالی ہیں اور کھلے عام محاذ آرائی اور تنازع کو ہوا دیتے ہیں۔ ایسے بیانات انتہائی گمراہ کن اور بالکل غیر ذمہ دارانہ ہوتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ قومے کے مینک جیسا تعصب اور تکبر ترک کر دیں اور ایسے مزید اقدامات کریں کہ جو دنیا میں امن و استحکام اور چائنا یورپ تعلقات کے لیے بھی سازگار ہو۔ چائنا نے دوسری عالمی جنگ میں فتح کے 80ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ فوجی پریڈ میں دوستوں فضائی دفاع کے لیے استعمال ہونے والے جدید ترین لیزر اور ہائی پاور مائکرو ویو ہتھیار متعارف کروا دیے۔ پریڈ میں پیش کیے گئے ہتھیاروں میں اینٹی ڈرون میزائل اور توپ خانے کے نظام کے ساتھ ساتھ ہائی انرجی لیزر ہتھیار اور ہائی پاور مائکرو ویو ہتھیار بھی شامل تھے۔ یہ ہتھیار ڈرونز کو یا تو دوستوں سافٹ کل یا ہارڈ کل سے تباہ کر سکتے ہیں۔ پریڈ میں ہائی انرجی لیزر ہتھیار اپنی انتہائی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے نمایاں رہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ چند سیکنڈ میں ڈرون کو نشانہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان میں ہدف کو تیزی سے پہچاننے، اس پر نشانہ لگانے اور تعاقب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہتھیاروں کی خصوصیات میں درستگی، لامحدود ایمونیشن اور کم لاگت شامل ہے، جس کے باعث انہیں ایک کم خرچ ڈرون شکن نظام قرار دیا جا رہا ہے۔ ہائی انرجی لیزر ہتھیاروں کی طرح ہائی پاور مائکرو ویو ہتھیار بھی دوستوں ڈائریکٹ انرجی ویپنز ہیں، جو طاقتور الیکٹرانک مقناطیسی شعاعیں خارج کر کے ڈرون کے اندر موجود الیکٹرانک پردوں کو جلا دیتے ہیں، جس سے وہ مکمل طور پر غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ پریڈ کا ایک اور نمایاں پہلو LY-1 شپ بورن لیزر ویپن کی پہلی جھلک تھی، جسے جنگی بحری جہازوں پہ نصب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ جہازوں پر اس ہتھیار کو بجلی فراہم کرنے کے لیے زیادہ یونٹ نصب کیے جا سکتے ہیں، جس سے اس کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ نظام نہ صرف بغیر پائلٹ ہتھیاروں بلکہ اینٹی شپ میزائلوں کو بھی کم لاگت میں نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ لیزر ہتھیار دشمن کے ہتھیاروں اور آلات کے آپٹیکل سینسر کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بحری جنگ کے اصولوں کو بدلنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے حماس کے قبضے میں موجود تمام قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حماس سے کہو کہ فوراً تمام 20 قیدیوں کو رہا کرے، نہ کہ صرف 2، 5 یا 7 کو۔ امریکی صدر نے اسرائیل کی جانب سے جاری مظالم کا ذکر کیے بغیر دعویٰ کیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو حالات فوراً بدل جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
یہ مطالبہ دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صہیونی فوج کی جانب سے عام شہریوں پر وحشیانہ حملے جاری ہیں اور بھوک سے اموات کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی وزارت صحت نے اطلاع دی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 113 فلسطینی اور شہید ہو گئے ہیں اور 304 زخمی بھی۔ متحدہ عرب امارات نے مغربی کنارے کو اپنی ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس علاقے کا الحاق کیا تو ابراہم معاہدے خطرے میں پڑ جائیں گے۔ مغربی کنارے کا اسرائیل کے ساتھ الحاق کا مطلب یہ ہوگا کہ دو ریاستی حل ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا اور علاقائی انضمام کا خواب ختم ہو جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ہر عرب ملک اب بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی پر بات کرنے کو تیار ہے، لیکن اگر اسرائیل انتہا پسند عناصر کو خوش کرنے کے لیے مغربی کنارے کا الحاق کرتا ہے تو یہ موقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عربیہ اور دیگر عرب ریاستیں بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لا سکتی ہیں، لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ اسرائیل نہ صرف الحاق کو ترک کر دے بلکہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ٹھوس اور ناقابل واپسی راستہ بھی اختیار کرے۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ صدر ٹرمپ ابراہم معاہدے کی کامیابی کو انتہا پسندوں کے ہاتھوں خراب نہیں ہونے دیں گے۔ متحدہ عرب امارات نے دوستو خبردار کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے مغربی کنارے میں اپنی موجودگی مزید پختہ کرنے کی کوشش کی تو پورا خطہ ناقابل واپسی راستے پر نکل جائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنی کابینہ کے چند وزراء کے ساتھ مغربی کنارے کے ممکنہ الحاق پر مشاورت کرنے والے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ اقدام مغربی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا اور بیلجیم کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلان کے جواب میں اٹھا رہے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے دوستو اپنے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کے نیٹو اتحاد میں شامل ہونے کے ہم خلاف ہیں۔ یوکرینی صدر ماسکو روس آ جائیں تو ملاقات کے لیے ہم تیار ہیں۔ روسی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ چائنا کا دورہ کامیاب رہا کہ دنیا بشمول چائنا میں توانائی کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے، چائنا کے ساتھ باہمی مفاد پر معاہدے کر رہے ہیں۔ توانائی کی قیمتیں مارکیٹ فارمولے کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ ہم چائنا کو 100 ارب کیوبک میٹر گیس فراہم کریں گے۔ صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ ہم یوکرین میں علاقوں کے لیے نہیں لوگوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ صدر پوٹن کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوکرینی صدر سے ملاقات کے لیے تیار ہوں لیکن کوئی فائدہ بھی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرینی صدر ماسکو آ جائیں، ملاقات بھی ہو جائے گی۔ یوکرین تنازع پر قابل قبول حل کے لیے ہم متفق بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو اس تنازع کو فوجی طریقے سے حل کریں گے۔ روسی افواج یوکرین میں ہر محاذ پر آگے بڑھ رہی ہے۔ یوکرین بڑے پیمانے پر جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ آئندہ چند دنوں میں یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کریں گے۔ ان کا بیان دوستو یہ اس وقت سامنے آیا جب گزشتہ ماہ الاسکا میں روسی صدر پوٹن سے ان کی ملاقات کسی بڑی پیش رفت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ صدر ٹرمپ یوکرین کے صدر سے فون پر بات کریں گے جبکہ فرانسیسی صدر میکرون سمیت کئی یورپی رہنما بھی صدر ٹرمپ سے رابطہ کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر فرانس کی میزبانی میں دوستو تقریباً 30 ممالک ورچوئل اجلاس میں شریک ہوں گے تاکہ روس کے ساتھ امن معاہدے کے بعد یوکرین کی سلامتی پر بات چیت کی جا سکے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ روسی صدر کو کوئی نیا پیغام نہیں دے رہے۔ صدر پوٹن جانتے ہیں کہ میرا موقف کیا ہے۔ اگر فیصلہ ہمارے لیے خوشگوار نہ ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف صدر پوٹن نے چائنا کے دورے کے دوران کہا ہے کہ یوکرین کے پاس مذاکرات کے ذریعے جنگ ختم کرنے کا موقع موجود ہے، تاہم اگر طاقت کا استعمال واحد راستہ ہوا تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی کوششوں سے تنازع کے حل کے لیے سرنگ کے آخر میں روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ چائنا نے دوستو بیجنگ میں منعقدہ شاندار فوجی پریڈ کے دوران اپنا جدید ترین بین البراعظمی میزائل DF-5C کو بھی رونما کروا دیا۔
اس حیرت انگیز میزائل کی خصوصیات ناقابل یقین ہے، جو ماہرین کے بقول دنیا کے کسی بھی ملک کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ چائنا کے اس میزائل کی رینج 12,000 سے 20,000 کلومیٹر تک ہے، یعنی یہ میزائل بیک وقت امریکہ اور یورپ سمیت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ یہ میزائل بیک وقت متعدد جوہری وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ میزائل DF-5C کسی ملک کے میزائل شکن دفاعی فضائی نظام کو چکمہ دینے اور انتہائی درستگی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چینی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میزائل ساخت ایسی ہے کہ اسے 3 حصوں میں 3 مختلف گاڑیوں کے ذریعے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ میزائل کی ساخت کا مطلب یہ ہے کہ اسے لانچ کرنے کے لیے تیاری میں کم سے کم وقت لگے۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا نے اس میزائل کی نمائش ایک ایسے وقت میں کی ہے جب خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ کشیدگی عروج پر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ چائنا کا صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ دنیا کو اپنی لازوال طاقت دکھانے کا بھرپور مظاہرہ بھی ہے۔ بھارت میں امریکی ٹیکس سے معاشی دباؤ کے خدشے کے پیش نظر مختلف اشیاء پر ٹیکسز میں کمی کر دی گئی ہے۔ بھارت نے گھریلو مصنوعات پر GST میں کمی کر دی ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ صابن سے لے کر چھوٹی گاڑیوں تک ٹیکس میں کمی کی گئی ہے، اور یہ فیصلہ معاشی دباؤ کے مقابلے میں گھریلو طلب بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ بھارت میں نیا GST 22 ستمبر سے نافذ العمل ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ نے بھارت سے آنے والی اشیاء پر 50% ٹیرف نافذ کر دیا ہے، جس سے بھارتی برآمدات مشکلات کا شکار ہو چکی ہیں۔ پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں کیبل کار کو پیش آنے والے حادثے میں 15 افراد مارے گئے۔ اس حادثے میں 20 افراد زخمی بھی ہوئے۔ مرنے والوں میں کچھ غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 20 افراد میں سے جو زخمی ہیں، 5 افراد کی حالت تشویشناک بھی ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ حادثے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی اور واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ نے چائنا میں فوجی پریڈ کی تعریف کے ساتھ ساتھ چینی صدر سے امریکہ کا ذکر نہ کرنے کا شکوہ بھی کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چائنا کی فوجی پریڈ کی تقریب خوبصورت اور بے حد متاثر کن تھی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے چینی صدر کی تقریر بھی سنی۔ صدر شی جن پنگ میرے دوست ہیں۔ تقریر میں امریکہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے چائنا کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا میں جنگ عظیم دوم میں جاپان کے خلاف فتح کے 80 سال پورے ہونے پر شاندار پریڈ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ تقریب میں روس کے صدر پوٹن، شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود کے ساتھ 26 ممالک کے رہنما بھی شامل تھے۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ پنجاب میں سیلاب سے 4,000 دیہات متاثر، جبکہ 13 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی زیر آب ہے، یعنی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اگلے 24 گھنٹے ملتان کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ تینوں دریاؤں میں سیلابی صورتحال کی وجہ سے 4,000 دیہات متاثر ہو چکے، جبکہ 13 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی زیر آب پانی کے اوپر پانی کے نیچے ہے۔ ماضی میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ خانقی کے مقام پر 10.5 لاکھ کیوسک کا ریلا آیا۔ سیلاب کی وجہ سے پنجاب بھر میں ریلوے ٹریک کا نظام بھی متاثر ہوا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی صحت سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ کل عمران خان سے ملاقات ہونی تھی مگر نہیں کروائی گئی، تاہم بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی۔ عمران خان کا چیک اپ ان کے اپنے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ چیک اپ کے لیے ان لوگوں کے ارادوں پر ہمیں یقین نہیں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو تھوڑا سا بھی کچھ ہوگا تو سب سے پہلے ان کی فیملی کھڑی ہوگی۔ ان کی صحت کو لے کر سنسنی پھیلائی جا رہی ہے، جو کہ سچ نہیں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ سنسنی پھیلانے والے PTI کے اپنے ہی لونڈے لپاڑے ہیں، یعنی گندے آنڈے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں پاکستان سے بھاگ کر پاکستانی فوج اور پاکستان کے خلاف باہر جا کر زہر اگل رہے ہیں۔
رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کی مدت ملازمت 2027 میں پوری ہوگی، اس کے بعد ایکسٹینشن کا سوال پیدا ہوگا۔ جنرل عاصم منیر نے 78 سال میں اس قوم کو مار کے حق کی صورت میں فخر کرنے کا موقع دیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ سول وار کی کوشش ہو رہی ہے، 9 مئی کو یہ کوشش ہوئی، 24 اور 26 تاریخ کو بھی کوشش کی گئی۔ سول وار کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی، اس سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہوگا۔ کوئی بھی دھڑا ہو اس کو سختی سے روکنا چاہیے، کچلنا چاہیے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔